إن الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا، اور جب حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق کی تو جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے رفیق حیات تمام رشتوں میں سب سے پہلے جس رشتے کو پیدا کیا، بنایا، وہ ہے میاں بیوی، شوہر اور بیوی کا رشتہ. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام ہی سے حضرت حوا کو پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا: وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی نے اس سے اس کے جوڑے کو بنایا. اور جوڑا میں مرد کے لیے نہیں بلکہ صنف مخالف مرد کو عورت کے لیے بنایا. یہ رشتہ روئے زمین پر سب سے پہلے قائم ہوا. ماں باپ، اولاد اور تمام رشتوں میں سب سے پہلا جو رشتہ ہے وہ میاں بیوی کا. اور قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے بیان فرمایا، اور ارشاد خداوندی ہے سورہ روم کی آیت: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے تمہارے جوڑے بنائے، تمہارے سکون کے لیے، تاکہ تم سکون پا سکو، سکون حاصل کرو. اور اس نے تمہارے درمیان محبت پیدا کی. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، محبت اور رحمت پیدا کر دی. اسلام نے نکاح کے نظام کو بڑے مرتب انداز سے، مہذب طریقے سے پیش کیا اور اس کو مضبوط بنایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: النکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنت میں سے ہے. فمن لم يعمل بسنتی فلیس منی، کہ جس نے میری سنت پر عمل نہیں کیا وہ مجھ سے نہیں ہے. اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا: اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في نصف الباقي، کہ جس نے شادی کر لی، جس نے نکاح کر لیا تو اس نے اپنا آدھا دین کو مکمل کر لیا. تو بس اس کو چاہیے کہ باقی آدھے دین کے بارے میں تقوی کی روش اختیار کرے، اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کرے. جس چیز سے اللہ نے روکا ہے اس سے رک جائے. اسلام کے اندر نکاح یہ خالص دنیاوی عمل نہیں ہے، بلکہ فقہا نے اس کو عبادت قرار دیا، جو ظاہری طور پہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ دنیاوی عمل صرف ہے، نہیں بلکہ یہ عبادت ہے. اور یہ ایسی عبادت ہے جو نکاح کا رشتہ قائم ہونے سے لے کر جب تک کہ ان دونوں کے درمیان جدائی نہ ہو
تب تک کے لیے عبادت ہے. اور عبادت ہم مسجد میں آ کر کرتے ہیں، نماز کی ادائیگی مسجد میں ہم کرتے ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے عمل کو مسجد میں انجام دینے کو پسند فرمایا، اور مسجد میں انجام دینے سے بہت سارے جو غیر ضروری اعمال ہمارے معاشرے میں ہیں اس سے ہم بچ جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: اعلنوا هذا النکاح وجعلوه فی المساجد، کہ نکاح کا اعلان کرو اور اس کو مسجد میں انجام دو. دنیاوی عمل یا اخروی عمل جو بھی کرتے ہیں اس کے کچھ نہ کچھ مقاصد ہوتے ہیں، اسی طرح نکاح کے بھی مقاصد ہیں. اس کے مقصد کو سامنے رکھ کر انجام دیا جائے، اس کے اسپرٹ کو، تو وہ چیز، وہ عمل، وہ کام صحیح انجام پاتا ہے. تو اس کے تحت شریعت نے بھی اس نکاح کے عمل کو خاص مقصد کے تحت متعین کیا ہے اور رکھا ہے. اس میں سب سے پہلا جو اہم مقصد ہے وہ احسان، پاک دامنی، کہ اس کے ذریعے سے مرد و عورت، لڑکے اور لڑکیاں اپنے عفت و عصمت کی حفاظت کرتی ہے، اس پہ کوئی بدنما داغ دھبا نہیں لگنے دیتی. جائز طریقے سے اس عمل کو انجام دینے کے لیے نکاح کے رشتے کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے کہ نفسانی خواہشات کو بھی ہم ضابطے اور طریقے، اصول و ضوابط کے مطابق پورا کریں، بے حیائی اور بے شرمی سے دور رہیں. اگر بے حیائی اور بے شرمی سے ہم دور رہیں گے تو ہمارا معاشرہ بھی پاکیزہ ہوگا، مضبوط ہوگا، مستحکم ہوگا. نکاح کا دوسرا مقصد وہ بقائے نسل انسانی ہے، افزائش نسل ہے، توالد و تناسل کا سلسلہ قائم رہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مرد و عورت کے درمیان یہ تعلق کو جائز طریقے سے قائم کرنے کا حکم دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم، کہ یہ تمہاری عورتیں، تمہاری بیویاں، یہ تمہاری کھیتیاں ہیں، تمہیں اختیار ہے کہ جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ اور آگے کی تدبیر کرو اپنے واسطے. یعنی جب توالد و تناسل کا سلسلہ قائم ہوگا، افزائش نسل کی وجہ سے ہمارا نام و نشان باقی رہے گا. ہم نے کچھ چھوڑ دیا ہے جو ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمیں لوگ یاد کریں گے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے نامہ اعمال کو بند کر دیا جاتا ہے. اب اس میں کچھ نہیں لکھا جاتا، لیکن کچھ ایسے اعمال ہیں، کچھ ایسے کام ہیں جس کو مرنے کے بعد بھی بندے کے نامہ اعمال میں وہ لکھا جاتا رہتا ہے. انہی صدقہ جاریہ میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نیک اولاد ہے جو مرنے کے بعد بھی اس کے لیے دعائے خیر کرتی ہے. تو یہ نکاح کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے کہ ہم دنیا سے رخصت بھی ہو گئے تو ہمارے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی. اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب ماں باپ کے درمیان رشتہ مضبوط ہو، بچوں کے سامنے نہ اتفاقی کو ظاہر نہ ہونے دے، بلکہ پیار و محبت کے ساتھ اس رشتے کو نبھائے اور اولاد کی اچھی تربیت کرے، اس کی دیکھ بھال کرے. جس طرح ایک کسان
اپنے کھیت کے اندر جب کوئی پودا لگاتا ہے، کوئی فصل لگاتا ہے تو اس کی نگرانی کرتا ہے، اس کی تمام ضرورت کی چیزوں کو پورا کرتا ہے کہ کب اس کو کھاد دینا ہے، کب کھیت کی صفائی کرنا ہے، کب اس کو پانی دینا ہے، بیج کس طرح کے ڈالے تو فصل کیسی نکلتی ہے۔ کسان تمام چیزوں کی دیکھ بھال کرتا ہے، تب جا کر ان تمام چیزوں کے مطابق عمل کیا، کوشش کیا، محنت کی تو اس کی فصل برآور ہوتی ہے اور دیکھ کر وہ خوش ہوتا ہے، جس کے بارے میں قرآن میں فرمایا یعجب الزراع، کہ جو کاشتکار ہے ان کی کھیتی ان کو بھاتی ہے۔ یہ کب ہو؟ جب اس کے تقاضوں پر عمل کیا جائے۔ اسی طرح جب اپنی اولاد کی ہم تربیت کریں گے، اس کی اچھی نگہداشت کریں گے، اس کو کس چیز کی کب ضرورت ہے اس کا خیال رکھیں گے، تب یہ جا کر ہماری اولاد ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی۔ ورنہ بہت ساری اولاد ماں باپ کے لیے مصیبت بن جاتی ہے۔ تو اس میں اہم ماں باپ کے رشتے کا بھی ہوتا ہے بچوں کے سامنے، کہ بچے دیکھتے ہیں کہ ہمارے والدین کے رشتے کیسے ہیں۔ یہ مضبوط ہونا چاہیے۔ جب یہ مضبوط رشتہ ہوگا تو ہمارا خاندانی رشتہ بھی مضبوط ہوگا، ہمارا معاشرہ مضبوط ہوگا۔ قرآن کریم میں اس رشتے کے تعلق سے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ شوہر بیوی کے لیے لباس ہے اور بیوی شوہر کے لیے، کہ لباس پہنتے ہیں تو ہمارے جو جسم ہے وہ نظر نہیں آتے، وہ ستر چھپ جاتے ہیں، کوئی برائی بھی ہو تو جسمانی نظر نہیں آتی ہے۔ اسی طرح پردہ پوشی کریں ہم ایک دوسرے کے، تو ایک دوسرے الگ الگ خاندان میں، الگ الگ معاشرے اور سوسائٹی کے اندر پرورش پائے ہوئے ہوتے ہیں۔ مزاج ضروری نہیں کہ دونوں کا مل جائے، تو اس میں کچھ کمی بیشی اگر ہو تو اس کو برداشت کرے اور بچوں کے سامنے ظاہر نہ ہونے دے۔ تو یہ رشتے کو مضبوط کریں گے۔ لباس کا جس طرح ہمارا تعلق ہوتا ہے جسم سے بالکل ملا ہوا ہوتا ہے، اسی طرح شوہر اور بیوی کے رشتے بھی ہونے چاہیے۔ اسی طرح شریعت نے اس کا مقصد یہ بیان کیا، یہ بھی رکھا ہے کہ معاشرتی مصلحت، جو نکاح میں کبھی کوئی دینی مصلحت بھی ہوتی ہے تو دینی مصلحت ہے، اس کو دین قرار دیا گیا ہے، اس کو عبادت قرار دیا گیا ہے۔ مشکات شریف کی روایت ہے کہ نکاح کو اعلان کر کے کرو اور مسجد میں کرو۔ اگر ہم نکاح مسجد میں کرتے ہیں تو بہت سارے اخراجات سے بچ جاتے ہیں۔ نکاح کے اندر بہت سارے چیزوں میں سے ایک اہم وہ انتخاب رشتہ ہوتا ہے، شریک حیات کا انتخاب، کہ ہمارے شریک حیات کس طرح ہو۔ بہت سارے رشتے ایسے ہوتے ہیں جو بغیر انتخاب کے ہو جاتے ہیں، اس میں انتخاب کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، لیکن شوہر اور بیوی کا جو رشتہ ہے اس میں انتخاب کا بھی ایک بہت بڑا اہم رول رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأۃ لأربع، کہ عورتوں سے شادی کی جاتی ہے 4 چیزوں کی بنیاد پہ۔ وہ 4 چیزیں آپ نے بیان فرمائی، وَلِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، کہ اس کے مال و دولت کی وجہ سے، کہ جس کے پاس جو لڑکی کا انتخاب کرے وہ دولت مند ہے کہ نہیں، اس کے پاس سے ہم کو کیا چیزیں مل سکتی ہیں، یہ اس میں اہم نقطہ ہوتا ہے۔ دوسرا وَلِحَسَبِهَا، اس کا خاندان کیسا، وہ بڑے خاندان کے ہے یا چھوٹے خاندان کے ہے۔ اور تیسری چیز وَلِجَمَالِهَا، اور لڑکی خوبصورت ہے کہ نہیں، لڑکا خوبصورت ہے کہ نہیں۔ انتخاب دونوں طرف سے، اس لیے کہ شریعت میں نکاح ایک معاہدہ ہے، عقد ہے، اور عقد کے معنی ہوتے معاہدہ کے،
کہ جب ہم کسی سے کسی چیز کے بارے معاہدہ کرتے ہیں تو دونوں کا راضی ہونا ضروری ہوتا ہے اور دونوں کی پسند اس میں شامل ہونا ضروری ہے، تبھی جا کر وہ عقد و معاہدہ و ایگریمنٹ قابل قبول اور سود مند اور فائدہ مند ہوتا ہے۔ تو اس میں ولی جمالہا ان حسن، خوبصورتی، ظاہری جمال کو دیکھا جاتا ہے، اور چوتھی چیز آپ نے بیان فرمائی ولی دینہا، اور یہ دیکھتے ہیں کہ دیندار ہے کہ نہیں، گھرانہ کیسا ہے، اور پھر جس سے ہم رشتہ قائم کرنے والے ہیں اس کا مزاج کیسا ہے، یہ چیزیں بھی دیکھی جاتی ہیں۔ اور باہر مغربی علماء نے تو یہاں تک کہ بھی یہ اجازت دی ہے کہ اگر پبلک میٹنگ، پبلک پلیس پہ ایک دو بار ملاقات بھی کر لے تو اس کی بھی گنجائش ہے، محرم اس کے ساتھ ہونا ضروری ہے تاکہ ایک دوسرے کو پرکھ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، کہ ان چار جو چیزیں بیان کی گئی اس میں سے کامیاب ہوا ہے جس نے دینداری کو سلیکٹ کیا ہو اور اس کی بنیاد پر اس نے شادی کی۔ دولت آج ہے کل چلی جائیں گی، اگر دولت نہیں ملی تو پھر آپس کے جو رشتے ہوں گے اس میں دراڑ پیدا شروع ہونے ہو جائیں گے۔ خاندانی حسب و نسب کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، کہ جس نے عمل میں کوتاہی کی وہ پیچھے رہا عمل کے اعتبار سے، اس کا حسب و نسب کوئی فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے۔ اسی طرح جمال یہ ہمیشہ قائم رہنے والی چیز نہیں ہے، چند سالوں میں حسن و جمال ختم ہو جائیں گے، لیکن جو دینداری ہوگی، جو سیرت اور کیریکٹر ہے، وہ انسان کا ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ تو سیرت و کردار دیکھنا بہت ضروری ہے، تو یہ اس چیزوں کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ایک صالح معاشرے کی بنیاد صالح خاندان، اور صالح خاندان کی بنیاد صالح جوڑا کا انتخاب بہت ضروری ہے۔ جب تک جوڑا صالح اور نیک نہیں ہے تو خاندان صالح نہیں ہو سکتا، جب خاندان صالح نہیں ہے تو معاشرہ صالح نہیں بن سکتا، اس کی تشکیل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اس کا صالح جوڑا اس کا سب سے پیش خیمہ ہے۔ رشتہ داری اور شادی کے موقع پہ بہت سارے رسم و رواج جو ہمارے سوسائٹی میں ہے، جو غیر ضروری ہے، جس کے اندر اسراف کرتے ہم، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ اسراف کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہے، یہ رحمان کے بندے نہیں ہیں۔ تو ان چیزوں کو اپنی سوسائٹی سے دور کرنے کی کوشش کریں۔ انہی میں سے بہت سارے رسم و رواج ہے جو شادی سے ولیمہ نکاح سے پہلے انجام دیے جاتے ہیں، اور ہر ایک کو اچھی طرح معلوم ہے، تو لہٰذا اس کو ہم ختم کریں، چاہے لڑکی والے کی طرف سے ہو یا لڑکے والے کی طرف سے ہو۔ یہ بیجا رسومات نے ایسے جکڑ لیا ہے کہ جس سے نکلنا ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے بہت سارے زندگیاں تباہ ہو جا رہی ہیں۔ کتنی بچیاں ہیں جس کی عمر ڈھل جا رہی ہیں، کتنی عورتیں ہیں جس کی بچیاں جس کے شادی ہونے کے بعد وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتی ہیں، یا کتنے کو زندہ جلا دیا جاتا ہے، کتنے کو قتل کر دیا جاتا ہے، یہ فضول رسومات کی وجہ سے۔ شادی کے اندر شریعت میں یہ ہے کہ نکاح ہو، نکاح کے بعد ولیمہ، اور ولیمہ کی ذمہ داری یہ لڑکے کے اوپر ہے کہ اپنی حیثیت کے اعتبار سے ولیمہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولم ولو بشاتن، کہ نکاح کے بعد ولیمہ کرو اگرچہ بکری کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو، بہت بڑا نہیں کر سکتے تو کم سے کم ایک بکری ہی ذبح کر کے اپنے رشتہ داروں کو، جو اپنے دوست احباب ہے، ان کو دعوت دو، ولیمہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ہدایت فرمائی اذا دعی احدکم الی الولیمۃ فلیأتیھا،
کہ جب دعوت ولیمہ کا پیغام پہنچے، جب دعوت دی جائے تو اسے چاہیے کہ اس میں شریک ہو، اور آپ نے ہدایت فرمائی ولیمہ کی دعوت دینے والوں کے لیے کہ شرع الطعام طعام الولیمہ یدعا لها الاغنیاء ویترک الفقراء، کہ دعوتوں میں اور ولیمے کی دعوت میں سب سے بری دعوت وہ ہے جس میں صرف مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے۔ تو لہٰذا اس میں ایسے لوگ کا بھی اپنے معاشرے، محلے، رشتہ دار میں جو غریب ہے ان کا بھی خیال رکھے، ان کو بھی دعوت دی جائے۔ اسی طرح نکاح میں ایک اہم چیز مہر ہے۔ مہر یہ مرد کے ذمے ہے، اور یہ ایسا حق ہے جس کو ساقط نہیں کیا جا سکتا، ختم نہیں کیا جا سکتا۔ لڑکا لڑکی دونوں مل کر یہ چاہے کہ بغیر مہر کے نکاح کرے تو درست نہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ مہر متعین ہونے کے بعد اگر لڑکی معاف کر دیتی ہے، چھوڑ دے رہی ہے تو الگ چیز ہے، لیکن نکاح کے وقت اس کا تذکرہ ہونا ضروری ہے۔ جس طرح گواہ کا ہونا لازمی ہے اسی طرح مہر بھی ہے۔ شریعت میں مہر کی کم سے کم مقدار 10 درہم، جو آج کل کے حساب سے تقریباً 3 تولے چاندی کا ہوتے ہیں، یہ کم سے کم کی مقدار بیان کی گئی ہے، لیکن شریعت میں ہر چیز کو میانہ روی کو پسند کیا گیا ہے۔ خیر الامور اوساطها، کہ جو درمیانی روش ہے وہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ تو لہٰذا اپنے حیثیت کے اعتبار سے مہر کی مقدار درمیانی رکھے، اتنا نہ زیادہ رکھ لے کہ دے نہ سکے۔ اور بسا اوقات ایسا دیکھنے میں اور سننے میں آتا ہے کہ زندگی میں مہر نہیں دی، مرنے کے بعد اب بیوی کو کہا جا رہا ہے کہ شوہر کے مہر کو معاف کر دو۔ یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے اور بے شرمی کی بات ہے کہ ہم اتنا مہر رکھ لے جو دے نہ سکے۔ اور عورت کے بھی، لڑکی کے بھی حسب و نسب کا خیال رکھے کہ اتنا بھی زیادہ کم نہ رکھے کہ اس کی بے عزتی کے سر کا ہو جائے، تو درمیانی رکھے۔ تو آپ دیکھیے کہ نکاح کے اندر یہ لڑکے کے ذمہ کہا گیا، لڑکی کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم جو لڑکی کی طرف سے جو بھی چیز لے رہے ہیں یہ سراسر ظلم ہے، باطل طریقے کے اس کا مال کھا رہے ہیں۔ بارات کی رسم ہے، لڑکی والے کے طرف لڑکے والے مطالبہ کرتے ہیں کہ اتنے لوگ ہمارے طرف سے آئیں گے نکاح کے دن، اور اتنے کا کھانا ہونا چاہیے، اور اتنے لوگوں کا اس طرح کھانے میں یہ چیزیں ہونی چاہیے، معیاری کھانا ہونا۔ یہ سب سراسر ظلم ہے، ناجائز ہے، باطل ہے، اور ہر باطل اور ظلم کے طریقے سے حاصل کیا گیا مال یا کھانا یا جو بھی چیز ہو وہ جہنم میں لے جانے والی چیز ہے، جس کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے۔ لڑکی کے ذمے شریعت نے رکھا ہی نہیں ہے کچھ بھی اس طرح کی، اس کے اوپر کچھ بھی بوجھ نہیں ہے، یہ تمام کے تمام لڑکے کے اوپر ہے۔ لیکن آج لڑکی والے پہ کتنا دباؤ ہوتا ہے اور کتنا پریشر بنایا جاتا ہے، اور اس کے لیے کس طرح پھر نکاح کے بعد کی دعوتیں، ولیمہ کے بعد ہر علاقے میں الگ الگ چیزیں ہیں جو رسم بنا لیے ہیں، وہ چیزیں بھی ہو، دعوتیں بھی لڑکی والے کی طرف سے جو ہم کرتے ہیں یا لڑکے والے دیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، ناجائز ہے۔ پھر اسی طرح جو ہمارے معاشرے میں جو بہت سارے جو نکاح کے رسم جو برائیاں ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں ہم نے تو مانگا نہیں ہے، انہوں خوشی سے دیے ہیں۔ شریعت کا اصول ہے المعروف کالمشروط، کہ جو معروف ہو جائے، جو مشہور ہو جائے کہ اتنا دینا ہی ہوتا ہے، اس کے بغیر شادی کا کوئی تصور ہی نہیں ہوتا، تو وہ شرط کی طرح ہے، بغیر مانگے لینا بھی حرام ہے، چاہے وہ پیسے کی شکل میں ہو یا کسی اور دوسری شکل میں ہو۔ سونے یا چاندی اور دیگر چیزوں میں دیا جاتا ہے، یہ تمام چیزیں حرام ہیں، یہ جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو نوجوانوں کو چاہیے کہ عہد کرے کہ ہم اپنی شادی کریں گے اسلامی طریقے سے، بیزا اور فضول چیزوں سے اپنے خود کو بچائیں گے، تب جا کر ہماری یہ شادی کامیاب ہوگی، اور اللہ کے رسول نے جو برکت کی دعا کی ہے وہ ہمیں حاصل ہوں گی۔ آپ نے فرمایا
کہ بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے زیادہ کم خرچ ہو، لیکن ہم سب سے اچھا اور اچھی شادی وہ سمجھتے ہیں جس میں سب سے زیادہ خرچہ کیا گیا. تو یہ بالکل اپوزٹ ہم شریعت کے جا رہے ہیں، اور جب اپوزٹ جائیں گے تو اس کا انجام بھی اپوزٹ ہی ہوگا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ نکاح کا جو عمل ہے اس کو آسان بنائے، فضول رسموں کو دور کرے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.